شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں والارامل هم الذین لا عائل لهم سواء كانوا ذکورا او اناثا۔ عربی زبان میں ارامل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی فیملی نہیں ہوتی، خواہ وہ مرد ہوں یا وہ عورتیں ہوں، جن کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا، جن کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، ان کو ارامل کہا جاتا ہے۔ اور امام طیبی کہتے ہیں والارمل من لا زوج لها سواء تزوجت قبل ذلك ام لا۔ ارملہ ایسی عورت کو کہیں گے جس کا خامد نہ ہو، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا اس کی ابھی شادی ہوئی ہی نہیں۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے الارملہ ہی التی فارقها زوجها، ارملہ اس کو کہتے ہیں جس کا خامد اس سے جدا ہو گیا۔ ابن السکیت کہتے ہیں ارامل سے مراد المساکین من جماعت رجال و نساء، ایسے مساکین جو مردوں میں سے ہوں اور عورتوں میں سے بھی ہوں۔ اور ابن قتیبہ کہتے ہیں عورت کو ارملہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا خامد اس کا جب فوت ہو جاتا ہے، ارملہ لما یقع بها من الفقر وذهاب الزاد بعد موت قیمها، اس کا خامد چلا جانے کے بعد اس کی ضروریات زندگی پورے کرنے والا جب چلا جائے اور وہ فقیر ہو جائے عورت، تو اس کو ارملہ کہیں گے۔ اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے ارمل الرجل فنی زادہ، آدمی ارمل ہو گیا یعنی اس کا زاد راہ ختم ہو گیا۔ ابن الانباری فرماتے ہیں یقال للرجل اذا ماتت امرأته ایم، ایسا انسان جب اس کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو عربی زبان میں ایم کہا جاتا ہے، اس کو ارمل نہیں کہا جاتا۔ لأنه ليس سبيل الرجل أن يفتقر ويذهب زاده لموت امرأته، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اس کی بیوی فوت ہو جائے تو مرد جو ہے وہ مسکین ہو جائے کیونکہ اس کا خرچہ عورت چلا رہی ہو، ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے جب مرد دنیا سے چلا جائے تو وہ عورت جو جس کی کوئی ذمہ داری سنبھالنے والا نہ ہو اس کو ہی ارمل کہا جائے گا۔ ازہری بیان کرتے ہیں ارملہ اس وقت نہیں کہا جائے گا الا اذا كانت فقیرہ، ایسی عورت جب تک وہ فقیر نہ ہو اس کو ارملہ کا لفظ اس پر اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ فإن كانت موسرہ فلیست بارملہ، اگر اس کا خامد فوت بھی ہو گیا ہے یا اس کی شادی نہیں ابھی ہوئی اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ارملہ نہیں ہوگی۔ اور ابن الانباری رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں لأنه لا يذهب زاده بفقد امرأته لأنها لم تكن قيمة عليها، اسی طرح وہ شخص بھی ارمل میں شامل نہیں ہوگا
کہ جس کی بیوی فوت ہو جائے کہ بیوی عمومی طور پہ مرد پہ خرچ نہیں کرتی، بلکہ خرچ کرنے کی ذمہ داری یہ مرد پہ ہوتی ہے کہ وہ عورت پہ خرچ کرے۔ الساعی علی الارملہ والمسکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں والمساکین هم الفقراء، یہ فقیروں کو کہا جاتا ہے۔ الاتیوبی کہتے ہیں والمسکین ہوا من لا شیء لہ، مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ من لہ بعض الشیء وقد یقع علی الضعیف، مسکین اس کو کہتے ہیں اس کے پاس کچھ تو ہو لیکن اس کی ضرورت کو پورا نہ کرتا ہو۔ اسی طرح بعض دفعہ کمزور انسان پر بھی مسکین کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 273، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کرتے، نہ واقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تو انہیں ان کی علامات سے پہچان لے گا۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور یاد رکھنا تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے یقیناً اللہ ذو الجلال اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 1476، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی ترده الاکل والاکلتان ولكن المسکین الذی لیس له غنى ويستحیی او لا يسأل الناس الحافا، مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک یا دو لقمے ادھر ادھر گھومنے پر مجبور کر دیں، بلکہ حقیقی مسکین وہ ہے جو اس قدر مال نہ پائے جو اسے بے نیاز کر دے، اور لوگوں سے سوال کرنے میں وہ شرم محسوس کرے، یا وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتا، لپٹ کر سوال نہیں کرتا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے 1479، لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمہ واللقمتان والتمرتان، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا طواف کرتا پھرتا ہے اور ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں اسے ادھر ادھر گردش کرتی رہتی ہیں، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا طواف کرتا ہے اور پھرتا رہتا ہے اور ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں اسے ادھر ادھر گردش کراتی رہتی ہیں، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، مسکین اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو اس قدر مالداری نہ پائے کہ جو اسے بے نیاز کر دے، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اسے بے نیاز کر دے لوگوں کے سامنے جانے سے۔ وَلَا يُفْتَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسِ، اور اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا
کہ اگر کسی کو پتہ چلے تو وہ اس پہ صدقہ ہی کر دیں، اور نہ ہی وہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے، اس شخص کو مسکین کہا جاتا۔ اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں، لیس المسکین الذی تردہ التمرہ والتمرتان ولا اللقمہ ولا اللقمتان انما المسکین الذی یتعفف، مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک یا دو کھجوریں یا ایک یا دو لقمے در بدر پھرنے پر مجبور کرے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو کسی سے سوال نہ کرے۔ اگر اس بات کو سمجھنا چاہو تو اللہ کا قرآن ہے، اس میں یہ آیت سمجھو، لا يسألون الناس الحافا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنن النسائی میں بھی ہے 2573، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سوال کیا صحابہ کرام نے، فمل مسکین، اللہ کے رسول جس کو ایک دو لقمے دیے جاتے ہیں یا ایک دو کھجوریں پیش کی جاتی ہیں، اگر وہ مسکین نہیں تو پھر مسکین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الذی لا یجد غنی ولا یعلم الناس حاجتہ فیتصدق علیہ۔ مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنی ساری ضروریات کو پورا کر لے، اور لوگ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کی کیسی کیفیت ہے کہ کم از کم اس پہ صدقہ ہی کر دیا جائے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے جہاں زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ کیا ہے سورۃ التوبہ کے اندر، تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله۔ زکوٰۃ 8 لوگوں کو دی جائے گی، فقراء کے لیے ہے، زکوٰۃ مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی تقسیم اور اس کی ذمہ داری سنبھالنے والے، ان کی تنخواہ اس سے دی جائے گی، والمؤلفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلب مقصود ہو، ایسے غیر مسلم لوگ جو دین کی طرف رغبت کریں، ان کو مال دیا جائے کہ وہ دین کو اختیار کر لیں، ان کی تالیف قلب کی جائے۔ وفی الرقاب والغارمین، گردنوں کو آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی آپ زکوٰۃ استعمال کر سکتے، والغارمین، مقروض کا قرض دور کرنے میں بھی زکوٰۃ استعمال کر سکتے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے، اس کی کچھ تفصیل ہم بیان کریں گے۔ وابن السبیل، اسی طرح مسافر اگر مالدار بھی ہے لیکن سفر کی وجہ سے اس کے پاس کوئی مال نہیں بچا، تو اپنے گھر واپس آنے کے لیے یا اس کی ضروریات جو سفر میں ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ علماء امت نے اس آیت کی روشنی میں فقیر اور مسکین کا فرق بیان کیا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، علماء لغت اور علماء فقہ نے، یعنی فقہا نے اور اہل اللغہ نے اس بات میں مختلف فرق بیان کیے ہیں، اور اس کے 9 اقوال کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے چند ضروری اقوال کا تذکرہ ہم کیے دیتے ہیں۔ یعقوب بن السکیت، القعنبی اور یونس بن حبیب اور امام ابو حنیفہ اور قاضی عبد الوہاب رحم اللہ الجمیع، ان کا یہ کہنا ہے، فقیر احسن حالا من المسکین،
فقیر مسکین سے اچھی حالت میں ہوتا ہے. اور فقیر کہتے ہیں والذی لہ بعض ما یکفیہ ویقیم، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کی کچھ ضرورت پوری ہوتی ہو. والمسکین الذی لا شیء لہ، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. دوسرا قول ہے امام اصمعی کا، جس کو طحاوی نے کوفیوں سے نقل کیا ہے، اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اور اسی طرح شافعی مذہب کو اختیار کرنے والے اکثر اصحاب کا بھی یہی قول ہے. وہ کہتے ہیں مسکین جو ہے یہ فقیر سے اچھی حالت میں ہوتا ہے، گویا کہ پہلے قول کے بالکل برعکس. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ تو ہو لیکن اس کی پوری ضروریات کرنے کے لیے وہ مال نہ کافی ہو. انہوں نے دلیل کیا پکڑی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. وہ جو کشتی تھی جس کا تخت توڑ دیا تھا خضر علیہ السلام نے، وہ مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندر میں اس کشتی کو چلا کے اپنی زندگی کے ایام کو اچھے طریقے سے گزارتے تھے. اور ساتھ انہوں نے اس حدیث سے استدلال لیا ہے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھنا، اے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا مسکین بنا کے رکھنا، اور جب مجھے اپنے پاس بلانا تو مسکین بنا کے بلانا. اگر مسکین فقیر سے بری حالت میں ہو تو یہ تو دونوں چیزیں آپس میں متناقض ہو جائیں گی. کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف یہ خواہش کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ذوالجلال سے گزارش کریں کہ جب تک رکھیں وہ مسکین بنا کے رکھیں، جب بلائے تو مسکینی کی حالت میں بلائیں، اور دوسری طرف اللہ ذوالجلال سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں فقیری سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں باتیں آپس میں کیسے جمع ہو سکیں گی؟ لیکن شاید کہ اس قول کی روشنی میں اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی بھی چیز نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ تو ہو لیکن اس کی ضروریات کو پورا نہ کر رہا ہو. رہا حدیث کے جو الفاظ ہیں اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا، تو اس کا مطلب وہ مسکینی نہیں ہے جس کو عاجزی کہتے ہیں. اس میں مسکینی سے مراد یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال سے جو اللہ کے رسول نے دعا کی وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ مخلصین کے ساتھ مجھے جمع فرمانا. قیامت کے دن اخلاص والے لوگ جو سب سے بڑے انبیاء ہیں ان کے ساتھ مجھے جمع فرمانا، اور اخلاص کے ساتھ زندگی عطا کرنا، اور میرے اندر وہ عاجزی پیدا کرنا جو عاجزی میرے مالک تجھے پسند ہے. تیسرا قول جو ابن قاسم کا ہے اور ابو یوسف کا ہے اور امام مالک کے ساتھیوں کا ہے، اور ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے رحم اللہ الجمیع، کہ فقیر اور مسکین ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں صرف نام میں فرق ہے، لیکن یہ قول بھی اتنا قابل اعتبار نہیں لگتا. اگر دونوں ایک ہی چیز ہوتے تو قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ 8 ان جگہوں میں سے دونوں کا تذکرہ آیا ہے جہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو پھر قرآن کا یہ بیان تو پھر کافی نہ ہوا. آخر فقیر اور مسکین میں فرق ہے تو دونوں کا الگ الگ نام لیا گیا. عبداللہ ابن عباس، امام زہری، ابن شعبان اور امام مالک کا کہنا ہے فقیر اس کو کہتے ہیں المحتاج المتعفف، ایسا انسان جو محتاج بھی ہے لیکن سوال نہیں کرتا، اور مسکین وہ ہوتا ہے والمسکین السائل، جو سوال کر لیتا ہے. محمد بن مسلمہ کا 5واں قول ہے، وہ کہتے ہیں فقیر اس کو کہتے ہیں
الذي له المسكن والخادم الى من هو اسفل من ذلك. فقیر جس کے پاس گھر تو ہے اور خادم بھی ہے. کس کا خادم ہے؟ الى من هو اسفل من ذلك، یعنی کچھ لوگ اس کی خدمت بھی کرتے ہیں. والمسکین الذی لا مال له، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی مال بھی نہ ہو. اور عبداللہ بن عباس سے ہی ایک بات منقول ہے، اور ضحاک بھی کہتے ہیں فقراء جو ہے یہ مہاجرین میں سے ہیں، اور مساکین یہ دیہاتی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی. عبید اللہ بن حسن کہتے ہیں مسکین اس کو کہتے ہیں یخشع ویستکن وان لم یسأل، ایسا انسان جس کے اندر اس انداز کا خوف اور خشیت ہے، اور وہ شخص سوال نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود کہ بہت پریشان رہتا ہے. اور فقیر وہ ہوتا ہے الذی یتحمل ویقبل الشیء سرا ولا یخشع قالہ، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جو اس مشکل کو برداشت کرتا ہے اور خفیہ کو چیز دے تو اسے قبول کر لیتا ہے. 8واں قول مجاہد اور اکرمہ اور امام زہری کا ہے مساکین اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگاتے ہیں، اور فقراء اس کو کہتے ہیں جو مسلمانوں میں فقراء ہیں وہ چکر نہیں لگاتے. اور اکرمہ کا قول یہ ہے جو 9واں قول ہے فقراء مسلمانوں سے ہوتے ہیں اور مساکین اہل کتاب میں سے ہوتے ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 9 اقوال کے بعد المسکین هو الفقیر الذي لا يجد مال الكفایہ والفقیر اشد حاجة منه وكلاهما من اصناف اہل الزکاة المذکورین فی قوله تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کی ضروریات پوری کر لے لیکن مال ہوتا ہے، اور فقیر اس سے بھی زیادہ محتاج ہوتا ہے، لیکن دونوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے کہ ان دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو گویا ان 9 اقوال میں راجح بات یہ ہے فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور مسکین سے زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور مسکین جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین، جو بیواؤں کے بارے میں کوشش کرتا ہے، ان کی خبر گیری کرتا ہے اور مسکینوں کی خبر گیری کرتا ہے، اللہ عز و جلالہ سے مجاہدین کا اجر عطا کرتے ہیں. اس حدیث کے اندر ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. فی سبیل اللہ یہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ خصوصاً مصارف زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، تو وہاں علماء کے اختلاف ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے. اس کے بارے میں علماء کے بنیادی طور پہ 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے مجاہدین کو زکوٰۃ دی جائے. وہ مجاہدین جو کفار سے لڑائی کر رہے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، رب کی رضا کے لیے، کافروں سے ان کا آمنا سامنا ہے، ایسے لوگوں کو جو ضروریات ہیں، اسلحہ ہے یا دیگر چیزوں کی جو تیاری کی جاتی ہے، اس میں زکوٰۃ دی جائے گی. فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے. یہ قول امام ابو حنیفہ جو 150 کو فوت ہوئے ہیں، سفیان ثوری جو 161 کو فوت ہوئے ہیں، امام مالک 179 کو فوت ہوئے ہیں، اور عبد الرحمن بن قاسم جو 227 کو فوت ہوئے ہیں، اور ابو ثور ابراہیم الکلبی جو 240 کو فوت ہوئے ہیں، محمد بن جریر الطبری جو 310 کو فوت ہوئے ہیں، اور ابو بکر محمد بن منذر جو 318 کو فوت ہوئے ہیں،
اور عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاتم 327 کو فوت ہوئے ہیں، ابو الحسن الماوردی جو 450 کو فوت ہوئے ہیں، ابو محمد علی بن حزم الظاہری جو 456 کو فوت ہوئے ہیں، اور ابو عمر یوسف بن عبد البر جو 463 کو فوت ہوئے ہیں، ابراہیم بن محمد الشیرازی الشافعی جو 476 کو فوت ہوئے ہیں، اور ابو المظفر السمعانی جو 499 کو فوت ہوئے ہیں، اور محمد بن احمد السرخسی جو 490 کو فوت ہوئے ہیں، اور مفسر الکیہ الحراسی شافعی جو 504 کو فوت ہوئے ہیں، حسین البغوی جو 516 کو فوت ہوئے ہیں، ابن العربی المالکی جو 543 کو فوت ہوئے ہیں، اور محمد بن احمد السمرقندی جو 553 کو فوت ہوئے ہیں، عبداللہ بن نجم بن شاس المالکی جو 616 کو فوت ہوئے ہیں، موفق بن قدامہ جو ابن قدامہ الحنبلی کے نام سے معروف ہیں جو 620 کو فوت ہوئے ہیں، اسی طرح ابو الفرج عبد الرحمن بن قدامہ الحنبلی جو 682 کو فوت ہوئے ہیں، اور علی بن محمد مشہور بالخازن جو تفسیر خازن لکھنے والے ہیں 741 کو فوت ہوئے ہیں، محمد بن جزی المالکی جو 741 کو فوت ہوئے ہیں، ابو زکریہ محی الدین النووی جو امام نووی کے نام سے معروف ہیں جو 767 کو فوت ہوئے ہیں، اور عبد الرحمن الزریرانی الحنبلی جو 741 کو فوت ہوئے ہیں، اور محمد بن عبداللہ الزرکشی جو 772 کو فوت ہوئے ہیں، اور علی المحاتمی جو 835 کو فوت ہوئے ہیں، اور ابن الحمام الحنفی جو 861 کو فوت ہوئے ہیں، اور عبد الرحمن بن مخلوف الثعلبی جو 875 کو فوت ہوئے ہیں، اور امام سیوطی جو 911 کو فوت ہوئے ہیں، اور محمد الشربینی الخطب الشافعی اور محمد الشربینی جو 973 کو فوت ہوئے ہیں، اسماعیل البرسوی جو 1137 کو فوت ہوئے ہیں، اور صدیق حسن خان قنوجی جو 1304 کو فوت ہوئے ہیں، اور عبد الرحمن السعدی جو 1376 کو فوت ہوئے ہیں، اور شیخ فیصل المبارک جو 1373 کو فوت ہوئے ہیں، اور طاہر ابن عاشور جو مفسر ہیں 1393 میں فوت ہوئے ہیں۔ ان سب کا یہ قول ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد مجاہدین ہیں، تو مجاہدین کو ہی زکوٰۃ دی جائے گی۔ ان مفسرین نے اور ان علماء نے اس قول کو اختیار کیا، اور ان کی دلیل کیا ہے کہ اللہ عز و جلال نے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ پوری آیت میں 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور 8 اصناف بیان کیے ہیں، اور اگر سبیل اللہ سے مراد عام ہوگا کہ اللہ کا کوئی بھی راستہ، تو پھر تو یہ 8 قسمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں سورۃ الصف آیت نمبر 4، ان الذین یحبون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، صفے بنا کے چونا گچ کی ہوئی دیوار کی طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور عطاء ابن یسار کی روایت سے بھی استدلال لیا ہے ان لوگوں نے، جو سنن ابی داود کی روایت ہے 1637، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقہ لغنی الا لخمس، 5 لوگوں کے سوا کسی غنی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وہ 5 کون سے ہیں؟ لغازن فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، او لعامل علیہا، جو ان کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے، او لغارم، جو مقروض ہے، او لرجل اشتراها بمالہ، او لرجل كان له جار مسکین فتصدق علی المسکین فاہداها المسکین للغنی۔ تیسرا وہ شخص جو اس مال کو جو اس زکوٰۃ کی چیز کو اپنے مال سے خرید لیتا ہے، اور چوتھا وہ شخص
جس کا پڑوسی مسکین ہے اور مسکین کو کسی نے زکوٰۃ دی ہے اور وہ زکوٰۃ اس نے اپنے غنی پڑوسی کو تحفے میں دے دی ہے، اس کے لیے جائز۔ اور چوتھی دلیل ان علماء کی یہ ہے، کہتے ہیں خلفائے راشدین جن کی اقتداء کی جاتی ہے ان سے یہ بات ہمیں معروف نہیں ملی۔ خلفائے راشدین